اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں کسی کا خون نہ بہانا اور اپنے لوگوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا، پھر تم نے اقرار بھی کر لیا اور تم خود اس کے گواہ ہو۔ تفسیر: وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا، یعنی اے یہودیو وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں تمہارے آب و اجداد سے تورات میں یہ عہد لیا کہ تم آپس میں کسی کا خون نہ بہانا اور اپنے لوگوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا، پھر انہوں نے اس عہد کا اقرار کر لیا اور تم خود بھی اپنے آب و اجداد کے اس اقرار کے گواہ ہو۔ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولهم ينصرون۔ ترجمہ: پھر یہ تم ہی ہو جو اپنے لوگوں کو قتل بھی کرنے لگے اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے وطن سے بھی نکالنے لگے۔ تم نے ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے کاموں میں مدد بھی کرتے ہو، اور اگر وہی قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو تم معاوضہ دے کر انہیں چھڑا لیتے ہو، حالانکہ تمہارے اوپر تو ان کا نکالنا ہی حرام ہے۔ کیا تم اللہ کے بعض احکامات کو مانتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو؟ جو تم میں ایسا کرے اس کا بدلہ دنیاوی زندگی میں ذلت اور رسوائی کے سوا اور کیا ہے، اور قیامت کے دن انہیں شدید ترین عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی، تو ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ تفسیر: ثم انتم ہؤلاء، پھر یہ تم ہو۔ اس آیت میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس زمانے میں موجود یہودیوں کے عجیب و غریب طرز عمل کا بیان ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ تورات میں بنی اسرائیل کو 3 حکم دیے گئے تھے: ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا، 2 ایک دوسرے کو جلا وطن نہ کرنا، 3 اگر وہ اپنی قوم کے کسی مرد یا عورت کو اس حال میں پائیں کہ اس سے غلام یا لونڈی بنا لیا گیا ہے تو اسے خرید کر آزاد کر دینا۔ نسل در نسل یہ عہد چلتا رہا، یہاں تک کہ مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں آباد یہودیوں کے 2 قبائل بنی قریظہ اور بنی نذیر میں منتقل ہوا۔ اس وقت مدینہ شریف میں مشرکوں کے 2 قبیلے اوس اور خزرج رہتے تھے۔ بنی قریظہ اوس قبیلے کے حلیف تھے اور بنی نذیر خزرج قبیلے کے حلیف تھے، اور ہر ایک قبیلے نے اپنے حلیف کے ساتھ قسم اٹھا رکھی تھی کہ اگر ہم میں سے کسی پر کوئی حملہ آور ہوا تو دوسرا اس کی مدد کرے گا۔ جب اوس اور خزرج کے درمیان جنگ ہوتی تو بنی قریظہ اوس کے اور بنی نذیر خزرج کے مدد کے لیے آتے تھے اور اپنے حلیف کے ساتھ ہو کر آپس میں ایک دوسرے پر تلوار چلاتے، اور بنی قریظہ اور بنی نذیر کو وہ بنی قریظہ کو قتل کرتے اور ان کے گھر ویران کر دیتے اور انہیں ان کی رہائش گاہوں سے نکال دیتے تھے۔
لیکن جب ان کی قوم کے لوگوں کو ان کے حلیف قید کر لیتے تو وہ ان کو مال دے کر چھڑا لیتے تھے۔